امام علی مقام کی شہادت کا ذمہ دار کون تھا؟ کہ جن لوگوں نے نواسے رسول کے خون کو بہا دیا وہ لوگ مچھر کے خون بہائے جانے کا سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھا، نواسے رسول کی جان کو عزیز نہ سمجھا۔ کہ وہ لوگ جو کہ اب تک امام علی مقام کے ساتھ تھے انہوں نے امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مجلس میں کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حسب روایت آئیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ واقعہ کربلا کے اندر گفتگو کرنے کے لیے بہت سارے پہلو موجود ہیں اور صدیوں سے مسلمان واقعہ کربلا کے ان مختلف پہلوؤں پر بات کرتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بات ہوتی رہے گی۔ آج کی مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے ایک دوسرے پہلو جو یہ ہے کہ آخر کار امام علی مقام کی شہادت کا ذمہ دار کون تھا، وہ کون لوگ تھے جو کہ امام علی مقام کی شہادت میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث تھے۔ تو اس چیز کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے اولین ذمہ دار اہل کوفہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے اور آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کوفہ کے لوگ جو کہ ظلم کا شکار تھے، یزید کے تشدد کا شکار تھے، جب ان کو یزید کی طرف سے پریشانیاں پہنچی، اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، تو ان لوگوں نے امام علی مقام کے پاس خطوط لکھے کہ امام علی مقام امت کے بہترین لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے، ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے مالوں کی حفاظت کے لیے آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ جو ہے ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ کوفیوں نے امام علی مقام کے ساتھ تواتر کے ساتھ خطوط بھیجے اور تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام علی مقام کے پاس 2 بیگ موجود تھے کہ جس کے اندر ان کی خطوط موجود تھے، اور امام علی مقام جب بھی کسی سے بات کرتے، جس سے بھی راستے میں آپ کی ملاقات ہوتی تھی، اور جب وہ اپنے آنے کا مقصد بتاتے تو آپ بتایا کرتے تھے کہ میرے پاس اہل کوفہ کی جانب سے اتنے خطوط آئے ہیں اور وہ خطوط ان بیگوں کے اندر موجود ہیں۔ کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ خطوط امام علی مقام کے پاس پہنچے، لیکن جب امام علی مقام ان کو یزید کے شر سے نجات دلانے کے لیے، جب امام علی مقام یزید کے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، مکہ پہنچے اور مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف آپ نے جب سفر کا آغاز کیا، تو ادھر وہ لوگ جو کہ اب تک امام علی مقام کو خطوط پر خطوط لکھ کر کے دعوت دے رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے، جب امام علی مقام کوفہ کے قریب پہنچ گئے اور تقریباً 100-125 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو کہ اب تک امام علی مقام کے ساتھ تھے انہوں نے امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ صرف امام علی مقام کا ساتھ نہ چھوڑا بلکہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب امام علی مقام کا سامنا ان لوگوں سے ہوا جو کہ اہل کوفہ تھے اور ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے، تو امام علی مقام نے ان کے نام لے کر کے فرمایا کہ اے فلاں، کیا تم نے مجھ کو خط نہیں لکھ کے بھیجا تھا؟ اے فلاں، کیا تم نے مجھے کوفہ آنے کی دعوت نہیں دی تھی؟ اے فلاں، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ہم کو یزید کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ؟ لیکن حیرت دیکھیے کتنی ڈھٹائی کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس کوئی خط نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو دعوت نہیں دی، ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔
تو جو لوگ اب تک امام عالی مقام کے پاس خطوط لکھ رہے تھے، جب امام عالی مقام ان کے پاس پہنچ گئے، ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے اور امام عالی مقام سے صاف کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے پاس کوئی خط نہیں لکھا اور ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں کو ابن زیاد کا مال اور اپنی جان زیادہ عزیز محسوس ہوئی، انہوں نے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھا، نواسے رسول کی جان کو عزیز نہ سمجھا، انہوں نے اپنی عزتوں کو زیادہ عزیز سمجھا، نواسے رسول کی عزت کو عزیز نہیں سمجھا، انہوں نے اپنے منصب کو عزیز سمجھا، امام عالی مقام کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے لوگ ہیں جو کہ سانحہ کربلا کے ذمہ دار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس عراق کے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا کہ اے ابن عمر، ذرا ایک مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے گیا ہو اور وہ احرام کی حالت میں ہو، تو اگر احرام کی حالت میں اگر وہ مچھر کو قتل کر بیٹھے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نواسے رسول کے خون کو بہا دیا، وہ لوگ مچھر کے خون بہائے جانے پر سوال کر رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اہل کوفہ، یہ عراق کے لوگ، یہ وہ سب سے پہلے لوگ ہیں جو کہ واقعہ کربلا کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شخص جو کہ اس واقعے کا ذمہ دار ہے وہ ہے ابن زیاد۔ ابن زیاد کون تھا؟ یہ کوفہ کا گورنر تھا جو کہ یزید کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب امام عالی مقام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کوفہ کے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اب کوئی جو ہے میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو امام عالی مقام نے ابن زیاد کے سامنے تین باتیں رکھی۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں یزید سے براہ راست بات کر سکوں، یا مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا پھر مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، اب میں تم سے جو ہے کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتا۔ تو امام عالی مقام نے تین باتیں رکھی کہ یا تو یزید کے پاس لے جاؤ، میں سے خود بات کر لوں گا، یا مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا پھر جو ہے کسی سرحد علاقے کے اندر مجھ کو جانے دو۔ ابن زیاد کے سامنے امام عالی مقام کی یہ تینوں تجویزیں پیش کی گئی۔ امام عالی مقام کی یہ تجویزات سننے کے بعد ابن زیاد کو لگا کہ امام عالی مقام کو یزید کے پاس بھیج دینا چاہیے، لیکن اس کے پاس شمر بن ذی جوشن نام کا ایک شخص تھا۔ اس نے کہا کہ اگر جو ہے آپ امام حسین کی بات کو مان کر کے امام حسین کو یزید کے پاس بھیجوا دیتے ہیں تو اس میں تمہاری بات نیچی ہو جائے گی۔ تم کو تو یہ چاہیے کہ تم کوفہ کے حاکم ہو، تمہیں یہ چاہیے کہ تم حسین کو مجبور کرو کہ وہ یہیں پر بیعت کریں، یزید کے ہاتھ پر یہیں پر بیعت کریں۔ چنانچہ ابن زیاد جو کہ جس کا ذہن پہلے یہ بنا تھا کہ وہ امام عالی مقام کو یزید کے پاس بھیج دے گا، شمر جیسے شخص کے مشورے کی وجہ سے وہ اپنی ارادے سے باز آ گیا اور اس نے جو ہے شمر کی بات کو مان لیا، اور اس کے بعد امام عالی مقام کے سامنے صرف دو آپشن رکھے کہ یا تو یزید کے لیے بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جنگ ہوئی اور امام عالی مقام شہید کر دیے گئے۔ حالانکہ جب ابن زیاد کے سامنے امام عالی مقام کی تین تجویزات آ گئی تھی تو ان کو انہی تینوں تجویزات میں سے کسی تجویز پر عمل کر لینا چاہیے تھا اور امام عالی مقام کی جان مال عزت آبرو کو محفوظ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس شخص نے شمر کی بات کو مان لیا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ شمر کی بات کو رد کرتا اور امام عالی مقام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتا، لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا اور وہ امام عالی مقام کے قتل میں شریک ہو گیا، بلکہ حکم دینے والوں میں اور تدبیر کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو سانحہ کربلا کا دوسرا ذمہ دار شخص جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ابن زیاد ہے۔ تیسرا شخص جو کہ اس واقعے کا ذمہ دار ہے وہ ہے ابن سعد۔ ابن سعد کون تھا؟ ابن سعد حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا تھا۔ ابن سعد ابن زیاد کی جو فوج تھی اس فوج کا سپہ سالار تھا، جو بھی حکم اس کو ابن زیاد کی جانب سے ملتا وہ بلا چونو چرا اس کے حکم کو نافذ کرتا چلا جاتا، جو حکم وہاں سے آ رہا تھا اس کو نافذ کرتا چلا جا رہا تھا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ امام عالی مقام اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، آپ جو ہے آپ نے صلح کی جو ہے شرطیں رکھ دی ہیں، آپ واپس جانا چاہتے ہیں یا یزید سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا،
کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کیا ہے، یہ غلط کیا ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی کا بیٹا تھا، اس کو صحیح غلط کی تمیز تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے منصب کے لالچ میں، اس کے باوجود دولت کے لالچ میں، اس کے باوجود اپنے جاہ و حشم کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ابن زیاد کے اوامر کو نافذ کرنا زیادہ ضروری سمجھا اور امام علی مقام کی عزت کا، ان کی جان کا بالکل خیال نہیں کیا۔ حالانکہ اس کے سامنے حضرت حر بن یزید کا نمونہ موجود تھا۔ حضرت حر بن یزید بھی ابن زیاد کی فوج کے ایک سپہ سالار تھے، لیکن جب ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ حق امام علی مقام کے ساتھ ہے تو حضرت حر بن یزید ابن زیاد کے لشکر سے نکل کے امام علی مقام کے لشکر میں آ گئے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی اسی طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ تنہا اس کی فوج میں سے نکل کر کے امام علی مقام کے ساتھ شامل ہو جاتا، لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے دنیاوی جاہ و جلال کو، دنیاوی منصب کو، دنیاوی دولت کو ترجیح دی اور قیامت تک کے لیے امام علی مقام کی خون بہانے والوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ تو یہ تیسرا شخص ہے جو کہ امام علی مقام کی شہادت کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد چوتھا شخص جو کہ سب سے زیادہ اس واقعے کا ذمہ دار ہے وہ ہے یزید بن معاویہ۔ یزید کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اس بات میں تو اختلاف ہے کہ یزید نے براہ راست امام علی مقام کو شہید کرنے کا آرڈر دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اس میں تو اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیا تھا، لیکن یہ بات سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ امام علی مقام کا قتل اس سرزمین پر ہوا تھا جو یزید کی حکومت کے ماتحت آتی تھی۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یزید ابن زیاد کے ساتھ رابطے میں تھا، کانٹیکٹ میں تھا، صورتحال سے واقف ہو رہا تھا، اپنے احکام صادر کر رہا تھا۔ تو امام علی مقام کیا کر رہے ہیں، کس جگہ پہنچ گئے، کیا ان کی صورتحال ہے، اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ تو اگر براہ راست اس نے امام علی مقام کے قتل کا حکم نہ بھی دیا ہو تو قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ وہ امام علی مقام کے قتل سے راضی تھا، اس لیے کہ اگر وہ امام علی مقام کے قتل سے راضی نہ ہوتا تو جس طرح اس کی خط و کتابت ابن زیاد کے ساتھ جاری تھی اور ابن زیاد کو برابر امام علی مقام پر سختی کرنے، ان کو روکنے اور ان کی گھیرہ بندی کا حکم دے رہا تھا، وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تمہیں جو ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن نواسے رسول کو شہید مت کرنا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن ایسا کوئی حکم اس نے اپنی طرف سے جاری نہیں کیا، بلکہ اس کے علم میں ہوتے ہوئے اور اس کی زمین کے اندر امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اس واقعے کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ حکومت اس کے پاس موجود تھی، طاقت اس کے پاس موجود تھی، پاور اس کے پاس موجود تھی، اگر یہ چاہتا تو امام علی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا تعداد تھی آپ کی، کل 72 جانثار آپ کے ساتھ تھے، ان کو روکنا یا ان کے ساتھ جو ہے کسی بھی طرح کی مصالحت کر لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، جبکہ صورتحال ایسی بن چکی تھی کہ امام علی مقام خود اپنی طرف سے مصالحت کے لیے تیار تھے، لیکن ظالموں نے امام علی مقام کی ایک بھی تجویز کو قبول نہیں کیا بلکہ امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ تو یہ وہ سانحہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امام علی مقام کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت تک مسلمانوں کی دلوں میں ان کی نفرت، ان کا بغض، جب تک مسلمان رہیں گے مسلمان ان سے نفرت کرتے رہیں گے، ان سے بغض کرتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ہماری سب سے عظیم شخصیت، اس زمانے کی جو سب سے عظیم شخصیت تھی امام علی مقام، ان کو شہید کیا، ان کے خون کو بہایا، اور وہ بھی کیسی حالت میں، جیسے کہ بھی آپ نے ایک شعر سماعت کیا کہ پہلے جو امام علی مقام کو بطور مہمان بلایا گیا، تو مہمان بلانے کے بعد میں ہوتا تو یہ ہے کہ مہمان کی ضیافت کی جاتی ہے، مہمان کی عزت کی جاتی ہے، لیکن ان ظالموں نے امام علی مقام کی نہ تو ضیافت کی، نہ عزت کی، نہ احترام کیا، بلکہ آپ کے خون کو بے دریغ وہاں پہ بہا دیا اور آپ کے 72 جانثاروں کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو جتنے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان لوگوں کے طریقے سے ہم کو بچائے اور امام علی مقام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام جان چمن تو، شیری سخن تو، شاہ زمن تو،
جان چمن تو شیر سخن تو شاہ زمن تو شاہ زمن علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی مولانا علی 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 مولا علی علی مولانا علی مولا 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 علی ولی اللہ مولا 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 علی ولی اللہ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار حیدر کرار حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار حیدر کرار حیدر کرار شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے گداگر کرتے ہیں غلامی تیری دنیا کے سکندر اعلیٰ ہے امیروں سے فقیروں کے مقدر جنت کے ہیں تاجر تیری دہلیز کے نوکر نعرہ حیدری مولا نعرہ خیبری مولا نعرہ صفدری مولا نعرہ قمبری مولا میسن نے لگایا ہے یہی نعرہ سردار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار حیدر کرار حیدر کرار مولا 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 علی ولی اللہ مولا 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 علی ولی اللہ اللہ کا انمول جو شاہکار بنا ہے اسلام کا آلہ جو علمدار بنا ہے مشکل میں جو نبیوں کا مددگار بنا ہے وہ سارے اماموں کا جو سردار بنا ہے کل ایمان ہے مولا دین کی شان ہے مولا شاہ مردان ہے مولا شیر یزدان ہے مولا کہتے ہیں نبی اپنا جسے وارث دستار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار حیدر کرار حیدر کرار سادات کی پرعزم قیادت میں علی ہے شبیر کے انداز عبادت میں علی ہے سجاد کی زینب کی خطابت میں علی ہے عباس کے پرچم کی جلالت میں علی ہے علی اصغر میں بھی مولا علی اکبر میں بھی مولا علی اطہر میں بھی مولا ہاں 72 میں بھی مولا ہے پاک گھرانہ تیرا اسلام کا مہمان